اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين صدق الله العلي العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم شب 12 ذی الحجہ میں داخل ہو چکے ہیں اور پیر کے سلسلے میں بھی انشاءاللہ 7 آیات پیش کی جائیں گی آپ کی خدمت میں۔ پہلی آیت پیش کی جا رہی ہے سورہ مبارکہ بقرہ جو قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 131، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا حل بھی قابل ذکر ہے۔ جب ان کے رب نے ان سے کہا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، وہ بولے میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کر دیا۔ فنا فی اللہ ایمان کا اعلیٰ ترین رتبہ ہے، یعنی اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دینا۔ تسلیم و رضا کی اس منزل پر فائز ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے تمام احکام کی تعمیل و اطاعت کا مکمل مجسمہ بن گئے۔ بیٹی کی قربانی تسلیم و رضا کے اس مقام کا ایک مظہر ہے۔ قرآن اس منظر کی کچھ اس طرح نقشہ کشی کرتا ہے۔ وَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ سورہ صافات قرآن مجید کا 37واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 103۔ پس جب دونوں نے حکم میں خدا کو تسلیم کیا اور اسے ماتھے کے بل لٹا دیا۔ تسلیم و رضا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان کی آخری منزل ہے۔ اس آیت کے لفظی ترجمے کو پیش کر رہا ہوں۔ اذ قال جب کہا لہو اس کو ربہ اس کے رب نے اسلم تو سر جھکا دے، قالا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسلم تو میں نے سر جھکا دیا لرب العالمین اس رب کے لیے جو تمام جہان کا پالنے والا ہے۔ آج کے لیے جو جوشن کبیر کا ٹکڑا میں نے لیا ہے وہ ہے یا من وسعت رحمتہ کل شیء، اے وہ خدا کہ جس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ قبرستان میں جانے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے انجام کو یاد رکھے کہ جلد یا بدیر اسے بھی اسی مقام پر آنا ہے۔ امام موسی کاظم علیہ السلام کی آج 40ویں اور آخری حدیث بیان کی جا رہی ہے۔ کل سے امام علی رضا علیہ السلام کی 40 احادیث کا سلسلہ شروع ہوگا۔ امام علیہ السلام ایک قبر کے پاس کھڑے ہو کر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس چیز دنیا کی انتہا یہ ہو اس کی ابتدا ہی سے پرہیز کرنا سزاوار ہے، اور جس چیز آخرت کی ابتدا یہ ہو اس کی انتہا سے ڈرنا سزاوار ہے۔ ہم ایک موضوع لے کے چلے ہیں سود کے حرام ہونے کی وجہ۔ اس سلسلے میں امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے بحر الانوار کی جلد 103 صفحہ 119 پر۔ سود کے حرام ہونے کی وجہ اللہ تعالیٰ نے سود سے اس لیے روکا ہے کہ اس سے مال کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ جب انسان 2 درہم کے بدلے 1 درہم خریدتا ہے تو 1 درہم کی قیمت تو 1 ہی درہم ہوئی اور دوسرے درہم کی قیمت باطل ہو گئی۔ لہذا سود کی خرید و فروخت ہر حالت میں خریدنے اور بیچنے والے کے لیے خسارے کا موجب بن گئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سود کے معاملات سے روک دیا ہے کہ اس سے مال کا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ تفسیر نور الثقلین کی جلد 1 صفحہ 292 پر یہ حدیث ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ سود کو کیوں حرام کیا گیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ لوگ ایک دوسرے کو نیکی کے کاموں سے نہ روکیں۔ یعنی سود اگر پیٹ میں چلا جائے تو انسان نیکی کے کاموں سے خود بھی روکتا ہے اور دوسروں کو بھی روکتا ہے۔ وسائل الشیعہ کی جلد 12 صفحہ 425 پر امام محمد باقر علیہ السلام کی یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو صرف اس لیے حرام قرار دیا کہ نیکی کے کام ختم نہ ہو جائیں۔ بحر الانوار کی جلد 103 صفحہ 119 پر یہ لکھا ہے کہ حشام بن حکم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سود کے حرام ہونے کی وجہ دریافت کی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر سود حلال ہوتا تو لوگ تجارت یا دوسرے ضروری کاروبار ترک کر دیتے۔ اللہ نے سود کو اس لیے حرام کیا کہ لوگ حرام سے فرار کر کے
تجارت و خرید و فروخت کی طرف متوجہ ہوں اور قرض کے ذریعے ان کے درمیان تعلقات بحال رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔